पढ़ ली कोई साथी? तो तकासुर पढ़े हैं, अब तो शादी जमा میں हुआ। پڑھوں جی؟ पढ़ लें। جی استاد جی پڑھوں؟ پڑھیں پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تو آپ دوبارہ پڑھیں ایک ایک آیت کر کے نا۔ ألهاكم التكاثر ہاں جی، ألهاكم التكاثر اس میں نا ہا کو نا سینے سے حت نکالیں۔ الہاکم ال- التکاثر، ہا کو سینے سے نکالیں۔ ألهاكم ألهاكم التكاثر جی ہاں۔ حتى زرتم المقابر ہم، كلا جی سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. یومئذ، یومئذ، ذال نرم ہے نا، یومئذ عن جی ٹھیک، النعیم، تو بولنا ہوگا۔ جی ٹھیک. اچھا، اور ساتھی پڑھے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اس میں صدق راگ، الله. راگ کو پڑھیں گے پورنا، لترون الجحیم، راگ کو پور پڑھیں، لترون الجحیم، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. اچھا جی، پڑھیں آگے سب، اگلا سب پڑھیں آج، کیا کرنا جی ہے، جی انشاءاللہ. انتظار کے ساتھ جی چلیں، پڑھیں. کوئی ساتھی پڑھیں گے؟ جی حضرت میں پڑھوں؟ جی پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں۔ فائدہ
حرکات کس طرح ادا ہوتی ہیں؟ حرکات زیر زبر پیش کو کہتے ہیں سیدھا منہ زبر سیدھا منہ کھول کر ادا کرنا چاہیے، جس سے حرف کی آواز کھل کر نکلتی ہے، جیسے با تا تا، اور زیر ہاں، تو زبر ہونٹوں کو یعنی کہ جی زبر کے اندر منہ، زبر ہے نا، زبر فتحہ جی جسے جی کہتے ہیں، تو منہ ٹھیک ہے کھولنا ہے، منہ کو کھول نہیں کرنا. با، با، تا، با زبر با، تا زبر تا، تھا زبر سا. تو اس کے اندر یعنی منہ کھولنا ہے تاکہ آواز کھل کر نکلے. یہ زبر پڑھتے ہوئے آگے چلے. جی. اور زیر کے لیے ہونٹوں کو نیچے کی طرف کو مائل کر کے یا معروف کی سی بو دے کر ادا کرنا چاہیے. ادا کرنا چاہیے. جب قاف زیر کی لی میں قاف زیر قی، لام زیر لی، میم زیر می، قی لی می. اور جی. آگے پیش سے متعلق ہے ہونٹوں کو گول کر کے واو معروف کی سی آواز نکالو، جیسے شین پیش شو، وا پیش تو، را پیش رو. ہاں، اگر ہم ہونٹوں گول نہیں کریں گے نا پھر یہ مجہول بن جائے گا. پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ اگر اوپر اس میں نا زیر کے اندر اگر اگر نیچے ہونٹوں کو نیچے کی طرف مائل نہیں کریں گے پھر یہ مجہول، جیسے کاف زیر کے، کاف زیر کے، لام زیر لے. اب یہ کسرہ تو ہے، زیر تو ہے، لیکن یہ مجہول ہے. تو جی اسی صحیح. طرح ہونٹوں کو گول کریں گے تو واو معروف پڑھا جائے گا، جیسے واو پیش شین پیش شو. اگر ہونٹوں گول نہیں کریں گے، شین پیش شو، تا پیش تو، را پیش رو، تو یہ مجہول ہے. اس طرح پڑھنا یہ لحن خفی شمار ہوتا ہے. اس لیے اس کو معروف کرنے کے لیے ہونٹوں گول کریں گے. میم پیش مو، با پیش بو. جی ہاں، سمجھ گئے؟ جی جی. جی. اچھا حضرت، یہ جن بھائی نے کتاب کھولی ہوئی ہے وہ کچھ الفاظ نا چھپے ہوئے نظر نہیں آ رہے شروع میں. ٹھیک ہے. جی جی ابھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سوال، ان کی غلط ادائیگی کی کیا صورت ہے؟ جواب، زبر میں ہونٹوں کو گول کر دینا ہے، یعنی وہ لفظ غلط ادا ہو جائے گا. ہونٹوں کو نیچے کی طرف مائل کر دینا، دونوں صورتوں میں زبر غلط ادا ہوگا. ہاں، جیسے یعنی با یہ زبر پیش بو، کرے. زبر میں ہونٹوں گول کر دیا. با زبر بو، با زیر، جی با زبر بے. ٹھیک ہے. اگر یعنی ایک ہونٹوں گول زبر، کریں گے. حضرت اگر جی. اس میں ایک پیش ادا کرنے کا طریقہ ہے اور ایک زیر ادا کرنے کا طریقہ ہے، تو اس طریقے سے اگر ہم زبر ادا کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ غلط ہو جائے گا، بالکل. جی ٹھیک ہے. جی صحیح ہے. اچھا، زیر میں منہ کھل جانے یا ہونٹوں میں گولائی آ جانے کی ہر دو صورتوں میں زیر کی ادا صحیح نہیں ہوگی. کیونکہ منہ کھلے گا تو زبر میں کھلتا ہے، اور ہونٹ گول واو میں ہوتے ہیں، تو یہاں میں تو دونوں صورتیں نہیں پائی جاتی، اس لیے پھر جی یہ جی. صحیح ادا نہیں ہوگا. جی ہاں. اور پیش میں منہ کھل جانے یا ہونٹوں کے نیچے کی طرف مائل ہونے سے پیش صحیح نہ ہوگا. ہوں، کیونکہ پیش کے اندر ہونٹوں گول کرنا ہوتا ہے. اگر مائل کریں گے تو یا کا زیر کی طرف جائے گا، اگر کھولیں گے تو با کی طرف زبر کی طرف جائے گا. جی جی. آگے سوال، سکون کا کیا مطلب ہے؟ جواب، سکون کی ادا یہ ہے کہ حرف میں حرکت کی یا ہلنے کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے. جی ہاں. لیکن حضرت وہ جو کلکلا ہوگا تو وہ اس سے مبرہ ہے. نکل کر ایسا لیتا ہے. اب جیسے اچھا. نا جی جی اگر اس کو نا، اب جیسے الحمدو، اگر اس کو تھوڑا سا بھی لمبا کر دیں گے نا پیش کو تو واو بن جائے گا یہ.
جی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. الحمد اتنا ہی ہے بس، ہے نا. سکون کی ادا یہ ہے کہ حرف میں حرکت کو ہلنے کی طرف کیفیت نہ بنے اس کی. جی جی الحمد. ہاں. تو لام کو جیسے اعلی، اعلی ہے نا. الحمد لام ساکن ہے، ہم سے پڑھیں جی جی الحمد، لام پر تو زبر آ جائے گا، اگر ہل گیا تو صحیح ہے. زبر بن جائے گا. اور جیسے انعمتا کے اندر نون کو ہلانا، انعمتا، انا ہے تو انعمتا، اگر جی ہلائیں جی گے تو حرکت بن جائے گی انعمتا، تو یہ غلط بن جائے. البتہ قلقلہ میں قلقلہ اور ہے، یہ اور چیز ہے. قلقلہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. قلقلہ میں تو جی جو ہے نا صحیح. حروف. جی ہاں. جی آگے صحیح. چلیں. اسی لیے الحمد کے لام کو یا انعمت کے نون کو ہلانا غلط ہے، البتہ قلقلہ کے حرفوں کو ہلانا چاہیے. جی ہاں. سوال. تو مجدین. جی جی. سوال: تشدید کا کیا مطلب ہے؟ جواب: تشدید والا حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، پہلے ساکن پھر متحرک. اسی لیے تشدید والے حرف کی ادا میں دو حرفوں کی دیر ہوتی ہے. اس لیے حرف مشدد پر وقف ہو تو حرف کی ادا میں قدر دیر ہونی چاہیے، کیونکہ مشدد پہلے ساکن تھا، پھر متحرک کے وقف میں یہ متحرک بھی ساکن ہو گیا، تو دو ساکن ادا کرنے چاہیے. جیسے جی. المفر، ہوں. المفر. المفر. جی ہاں. تو یہ جو ہے نا مشتد، یہ بات آگے نا سمجھ. جس حرف پہ تشدید ہو تو یہ دو حرف ہوتے ہیں، پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے. دوسرا جیسے ان، اب نون مشدد ہے تو پہلا نون ساکن ہے، دوسرا وہ اس پہ زبر ہے، تو یہ دو حرف ہیں. جی جی تو تاکہ جب سکون کریں گے تو پھر تھوڑا سا آ، اس میں وقف کریں گے. جیسے این المفر، تبت، تب، تبت یدا ابی لہب ہوا، تب. تب کے اندر تا کے بعد ایک با ساکن ہے اور دوسرا با متحرک ہے. جب اس جی کو جی سکون کریں گے تو تھوڑا سا یہاں پر تبت یدا ابی لہب و تب، تب، تاکہ دونوں حرف ادا ہو جائیں. جی. جی جی. اور کوئی جان. اچھا. نوٹ: نوٹ. زبر اور پیش ہمیشہ باریک ہی ہوتے ہیں، اور زبر باریک حرف پر ہو تو باریک ورنہ پر ہوتا ہے. زبر نہیں زیر ہوتے زیر ہیں. اور پیش. زیر اچھا، اور زیر اور پیش ہمیشہ باریک. ہمیشہ باریکی ہوتے ہیں، اور زبر ہاں. وہ حضرت پھر وہ کٹ جاتی ہے الفاظ بیچ میں. اور زبر. جی جی. اور زبر باریک حرف پر ہو تو باریک ورنہ پر ہوتا ہے. ہاں. فائدہ. اب جیسے یہ سمجھ گیا نا بات. زبر جو ہے نا، زبر جی جی سے با زبر با، اگر جی اب جی با باریک ہے تو زبر بھی کیا ہوگا؟ باریک. اب ہے قاف. قاف اگر موٹا حرف ہے پھر یہ قاف، یہ بھی زبر پر پڑا جائے گا. اگر کاف چھوٹا کاف ہے یا وہ حرف جو موٹا نہیں پڑا جاتا اس پر زبر ہے تو زبر باریک صحیح. ہوگا. اگر حرف موٹا ہے اس پر زبر تو موٹا ہے. صاد، صاد زبر صا، کاف زبر کا. جی ہاں. جی. آگے پڑھوں حضرت؟ سوال: جی ہاں. لا تمنا کو کس طرح پڑھیں؟ جواب: لا تمنا میں جو نون مشدد ہے، تشدید کی وجہ سے یہ پہلے ساکن پڑھا جائے گا پھر متحرک. جس وقت پہلے ساکن پڑھیں تو دونوں ہونٹوں کو گول کر لیں اور ساتھ ہی الف کے برابر غنہ بھی کر لیں، کیونکہ مشدد ہے اور ہر جی نون مشدد میں غنہ ضروری ہے.
لیکن جب نون کو متحرک پڑھیں تو اونٹوں میں گولائی بالکل نہ رہے. ہاں تو کیسے پڑھیں گے؟ تمنا. انہوں نے کہا ہونٹوں گول کریں. لا اچھا تأمن، ہونٹ گول تو نہیں ہو سکتے، اس میں کیسے کریں گے گول؟ اشمام کرنا ہے. لا تأمن، تھوڑا سا ضمے کی بوت دینی ہوتی ہے. جی استاد. یہ تو ساکن ہے حضرت اس میں. ایک پہلا اس میں جو نا، نون. وہ ساکن ہے نا. اچھا. لا تأمن، لا تأمنا. تو تھوڑا سا سنو کریں گے. لا تأمنا، منا، پہلے نون پر تھوڑا سا ہونٹوں گول کر لیں گے. صحیح ہے جی. سر لیکن یہاں جب نون متحرک پڑھیں. مدت تو ایک طرح پڑھنا ہے یا صرف اس میں ہے؟ اسی میں صرف ایک حرف ہے، یہ ایک حرف ہے یہ نا، علیحدہ ہے، ایک حرف ہے یہ. اچھا حضرت انہوں نے آگے لکھا کہ جب نون کو متحرک پڑھے تو ہونٹوں میں گولائی بالکل نہ ہو. تو جی نون ہاں، پیش نو یا نون وہ پیش نو اگر کریں تو پھر تو ہونٹ گول ہوں گے نا. ایک ہے نون ساکن پہ تو ہونٹ گول کرنا ہے، جب نون زبر ہے پھر ہونٹ گول نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب یاد پڑتا ہے جیسے ہم نے یہ لا تأمنا، جب اس کو زبر جو ہے نا، زبر والا نون، اس پہ ہونٹوں جی گول جی. نہیں کریں گے. لا تأمنا، اس طرح. اب وہ ذہن میں کچھ اس سے یاد نہیں ہو رہا، اس وجہ سے کچھ پوچھنا پڑے گا. چلو اچھا. اچھا جی، آگے. جی آگے فائدہ سوال. ہاں، وہ سواد سے لکھے ہوئے الفاظ کس طرح پڑھے جائیں جن پر چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں نا قرآن جواب. پاک کے اندر سین پر جی نا حضرت بعض وہ جگہ میں لکھا ہے. سواد لکھا جی ہوتا جی. ہے. صحیح ہے. ہاں اس کا بتائیں گے. اچھا حضرت ان کا سنا تھا کہ یعنی چاہے سین پڑھیں چاہے سواد پڑھیں دونوں ٹھیک ہیں. اس کو بتائیں گے، اس کا یہ دونوں طرف پڑھنا اچھا. جائز ہے. اس میں نا پڑھیں گے نا آپ، اس میں لکھا ہوا ہے کہاں کہاں پڑھنا، کہاں پر کیا پڑھیں گے. یہ الفاظ چلیے چار ہیں. یہ الفاظ. ہم، چار ہیں. نمبر ایک ویب ستو، پارہ نمبر 2 رکوع 16. ہاں اس میں نا رکوع یعنی کہ 16. سواد کے اوپر چھوٹا سین لکھا ہوا ہے. سواد کے اوپر چھوٹا سین لکھا ہوا ہے. جی آگے. ٹھیک. آگے دوسرا بس جی ہاں. پارہ نمبر 8 اور رکوع نمبر 12. نمبر 3 مسوئی پارہ نمبر 8. جی جی. مسیطرون. یہ جی پارہ ہاں. نمبر 2 کو نمبر 16 ہے پہلے. نہیں اس سے اگلے والا پارہ نمبر 8 اور رکوع نمبر 16 تھا. 3 نمبر پہ ہے المسیطرون. ہاں جو تیسری مثال ہے، جی ہم جی. المسیطرون، یہاں تیسری مثال ہے. پارہ نمبر اور 27 رکوع نمبر 4. مثال نمبر اور 4. چوتھی مثال سورۃ الغاشیہ میں بے مسیطر. پہلے دو لفظوں میں صرف سین ہی پڑھیں گے. نمبر 3 میں سین اور سواد دونوں پڑھنا جائز ہے، اور نمبر 4 میں صرف سواد پڑھیں گے. ماشاءاللہ یہ صحیح ہو گیا اچھا جی. ہاں، پہلے دو لفظ کون سے ہیں جن میں سین پڑھیں گے؟ یب ستو ہاں یہاں پر اور سین. بس. ہاں یہاں پر سین پڑھیں گے، بس میں یشاء بس توطن فی العلم والجسم. جی. جی جی. اور تیسری اور مثال، چوتھی مثال میں. مسیطر اس میں دونوں آپ کے پاس اختیار ہیں، چاہے سین پڑھیں چاہے سواد پڑھ لیں. جی ہاں. اور سورۃ الغاشیہ میں تو صرف سواد ہی پڑھنا ہے. بے مسیطر. لست علیہم بمسیطر. جی ہاں. تو اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا جی آگے پڑھیں گے. اب سے کو پڑھ سورہ قاریہ پڑھیں. کسی کے پاس ہے سورہ قاریہ؟ جی حضرت زبانی پڑھ دوں؟
हाँ पढ़ दोबारा पढ़ लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. तो इसमें जो है ना काफ को मोटा पुर पढ़ेंगे, काफ को ना फुल मोटा पढ़ेंगे। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह। दोबारा पढ़ें क्या याद जी। करके। القارعة ما القارعة. हाँ, और ये भी एक कायदा याद रखिए ना, ये जो गोलता है जी जी ये भी वक़फ़ में हा बन जाती है। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह। अब ये ता है जी ना, ये ता है, इसको जी पढ़ेंगे जी वक़फ़ में अल क़ारिअह मल क़ारिअह, ये ता हा बन जाएगी। सही जी. तो القارعة ما القارعة. हम्म, वमा में कौन सा मद है? ये वमा मद्दे अदराका मल क़ारिअह, कौन सा मद है यहाँ पर? मद्दे मुनफसिल है हजरत. जी, वजह? मध्य लग इस इसके बाद अगले कलमा में हमजा आ रहा है. कैसे कहें कैसे, इसको कैसे कहेंगे? यूं कहेंगे, हर्फ मद्दा के बाद हमजा दूसरे जी कलमा के अंदर है। वमा, ये ना मीम अलिफ, मीम के जी बाद जी अलिफ मद्दा है, तो अलिफ से पहले मीम पर जबर अलिफ, ये हो गया अलिफ मद्दा। और अदराका ठीक. में हमजा ये दूसरे कलमे का जुज है, तो इस ये है मद्दे मुनफसिल। ये क्या है? तो मद्दे मद्दे मुनफसिल। मुनफसिल. जी. जी हाँ, दाल पर क्या होगा? कलकला होगा हजरत. जी हाँ। अच्छा, आगे चलें। यौमा, यौम यकून अन्नासु कलफराशिल मबसूस. हाँ, इसमें गुन्ना कहाँ पे है? यौमा कौन गुन्ना क्यों है? यकून अन्नास नून मुशद्दद. जी। अच्छा, कल फराशिल मबसूस, यहाँ पर कौन सा मद है? ये मद्दे मध्य आरजी आरजी है। होगा. हाँ जी। तो अगर हम यहाँ पर ठहरेंगे, सुकून, ये भी यहाँ पर ना सुकून करना वो आर्जा है, ठहरने की ऐसे सुकून करेंगे। जी जी मद्दे वक्फ आरिज, यानी कि ठहरना, सुकून करना ठहरने की वजह से है, साकित कर देंगे। कल फराशिल मबसूस, अगर नहीं ठहरना फिर यहाँ पर मद नहीं करेंगे। कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मंफूश। जी, आगे बढ़ा. ये बात समझिए ना। जी जी अगर ठहरेंगे तो मत, वरना नहीं ठहरेंगे मत नहीं करेंगे। जी जी. व तकु हाँ, कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मन। अच्छा, मंफूश में क्या है? इसमें हजरत इख्फा है. जी हाँ, माशाल्लाह। क्यों? जी. क्योंकि नून साकिन के बाद ना तो हुरूफ हल्की हैं और ना ही यरमलून में से कोई लफ्ज है. तो यहाँ पे हम माशाल्लाह, इख्फा कर. जी. सही। अम्मा के अंदर गुन्ना हो गया। अच्छा जी। गुना फहुआ हो फी गया. ईशत राज़िया, यहाँ पर क्या है? फहुआ ये फी हजरत ईशत राज़िया। इदगाम बिला गुन्ना आ रहा है. सही है, इदगाम बिला गुन्ना, ठीक है। जी जी तो
इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे। साथियों का मैसेज आ गया भी हमारे अगली क्लास का टाइम शुरू हो गया। ठीक है माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।